پر ابتدا سے ایک واقعہ اجوالاً ذکر کرتا ہوں، امید ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ مصر جو تھا یہاں قبطی خاندان تھا، مصر کے اندر قبطی خاندان تھا، تاریخی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اور فلسطین سرزمین انبیاء ہے، یہاں پر انبیاء کا مسکن اور مدفن تھا۔ اللہ نے ظاہری نعمتوں سے بھی اس کو نوازا اور باطنی سے بھی نوازا۔ ظاہری یہ تھی کہ ہر جگہ باغات، آبادی، اور باطنی کیا اکثر نبی وہاں مدفون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج پہ گئے تھے، بیٹے کو خانہ کعبہ کا چھوڑنے کے لیے گئے تھے، بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں آبادی کا بندوبست فرما۔ تو تفسیر مدری کے اندر لکھا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے طیف کا ٹکڑا زمین کا شام سے اٹھایا گیا اور یہاں حجاز کے اندر، عرب کے اندر جو ہے نا، سعودی عرب کے اندر پہنچایا گیا۔ یہ جو ہے نا طائف کا جو علاقہ ہے، یہ ٹکڑا یہ شام سے لایا گیا تھا، اور آج کل وہ سرسبز ہے، وہاں باغات ہیں اور آبادی کہیں نہیں ہے، وہاں آبادی ہے۔ تو یہ طائف کے ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو وہاں فلسطین جو تھی یہ انبیاء کا مسکن تھا، اور حضرت یعقوب بھی وہاں رہتے تھے۔ کہاں سالی پڑ گئی، پھر جو ہے نا مصر کے اندر وہ گندم لینے کے لیے آئے تھے، بڑا لمبا واقعہ ہے، اور پھر یہاں کر مصر کے اندر آ کر وہ جو ہے نا کیا ہو گئے، آباد ہو گئے۔ اور یہ تھے اسرائیلی، اور وہاں کے باشندے تھے نبتی، قبطی تھے، ہاں فرعون بھی قبطی تھا۔ اب یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام جہاں دنیا سے رخصت ہوئے تو اسرائیل قوم کو قبطیوں نے غلام بنا لیا، غلام بن گئے۔ پھر اسی اسرائیل میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قبطی اور اسرائیلی لڑ رہے تھے آپس میں، اور قبطی کہتا تھا کہ ہماری لکڑیاں جو ہے نا پہنچاؤ بورچی خانے میں، بادشاہ کے جو ہے نا بورچی خانے میں پہنچاؤ، اور اسرائیلی کہتا تھا کہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کو بلایا، حضرت موسیٰ نے جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ کی اور چھڑوا دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن جب آئے تو پھر وہی جو پہلے دن لڑ رہا تھا دوسری قبطی کے ساتھ، تو پہلے تو اپنے آدمی کو ڈانٹا کہ تم جو ہے نا کل بھی لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے ہو، چھڑوانے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے پر تو غصہ کرا ہے، شاید مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تم نے قتل کیا تھا۔ راز فاش ہو گیا، فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے قتل کیا ہمارے آدمی کو۔ اب حضرت موسیٰ کا چچا صاحب بھائی حزقیل اس کا نام تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ تم نکل جاؤ، فرعون اور اس کے لشکر جو ہے نا آپ کے قتل کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ کو شاید قتل کر دیں۔ حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کر مدین آ گئے۔ مدین آئے تو کنویں پر جو ہے نا وہ پانی پلا رہے تھے جانوروں کو۔ دو لڑکیاں دور کھڑی تھی، انہوں نے پوچھا تم کیوں دور کھڑے؟ انہوں نے کہا ہمارے کو بھائی وغیرہ نہیں ہے، جب یہ قوم چلی جاتی ہے ہم بکریوں کو بچا کچا پانی پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں پانی پلا دیتا ہوں۔ اس نے جلدی پانی پلا دیا بکریوں کو اور وہ چلی گئی۔ باپ نے پوچھا جلدی آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج ایک آدمی ہمیں ملا ہے جس نے پانی پلا دیا ہے لیکن دو باتیں کہی۔ فرمایا وہ طاقتور بھی تھا، حیادار بھی تھا۔ کیا کہا؟ طاقتور بھی تھا، حیادار بھی تھا۔ کیسے پتہ چل گیا؟ طاقتور اس طرح تھا کہ ایک ڈول کو 5-5 آدمی کھینچتے تھے کنویں سے، حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے کھینچا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ طاقتور ہے۔ حیادار یہ تھا کہ تیز ہوا چلتی تھی، دوسرے ہاتھ سے حضرت موسیٰ اپنے کپڑوں کو جوڑے رکھا کہ کئی کپڑے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے باپ کو کہا کہ حیادار بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ حضرت شعیب نے کہا اسے بلا کر لے آؤ۔ بلا کر لے آئے تو صفورہ بیٹی تھی، اس کو وہ بلانے کے لیے آئی کہ ابو ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ آگے چلنے لگی تو علماء نے لکھا ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ غیر محرم کے آگے نہیں چل سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ بھی غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ غیر محرم میرے آگے چلے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کنکر اٹھاؤ میرے پیچھے چلو، جس طرف جانا ہے اسی طرف کنکر پھینکتے جانا، اور اسی طریقہ سے کیا، اور حضرت موسیٰ کو حضرت صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی گھر لے آئی۔ یہ تھا انبیاء کا کردار، یہ تھا اللہ کو ماننے والوں کا کردار کہ غیر محرم کو آگے چلنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کو اپنی عزت سمجھا
یہ بڑی لمبی داستان ہے. آج